गजा में पिछले 6 महीनों से इसराइल 35,000 लोगों को शहीद कर चुका है, जिसमें से बच्चे और औरतें सब शामिल हैं। लेकिन इसराइल फलस्तीन के इस इलाके में इतना जुल्म क्यों कर रहा है? असल में यहूदियों की होली किताब तुरैत में लिखा है कि एक दिन याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, जो आज सारे यहूदियों के इंसेस्टर हैं, वो एक दिन फलस्तीन के इलाके में सफर कर रहे थे। तो रास्ते में वो आराम करने के लिए पत्थर पर सर रखकर सो गए, जहाँ उन्होंने एक ख्वाब देखा और इस ख्वाब को यहूदियों की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट रोल हासिल है। उन्होंने ख्वाब में देखा कि जिस पत्थर पर वो सर रखकर सो रहे हैं, वहाँ पर जमीन से आसमान की तरफ लैडर यानी सीढ़ियां हैं, जिस पर बहुत सारे एंजल्स फरिश्ते तेजी से ऊपर और नीचे जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम नींद से उठे और कहा कि यही इलाका अल्लाह का असल घर है और इस इलाके से खुदा की तरफ पहुंचा जा सकता है। तो मतलब यहूदियों के लिए फलस्तीन के इस इलाके की इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस है, इसलिए इस फलस्तीन के इलाके को हासिल करने के लिए यहूदी आज किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुराने जमाने में इस पूरे इलाके को फलस्तीन कहा जाता था, लेकिन यहाँ इसराइल की हुकूमत होने के बाद यहाँ सारे इलाके इसराइल के पास हैं और सिर्फ इतने इलाके में मुसलमान रह गए हैं। फलस्तीन में मुसलमानों के इलाके दो हिस्से में डिवाइड हैं, वेस्ट बैंक और गजा। फलस्तीन में मुसलमानों के दोनों इलाकों के आपस में जमीनी कनेक्शन नहीं है और एक दूसरे से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ की अवाम और गवर्नमेंट भी एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी इन दोनों इलाकों में दो हुकूमतें हैं। वेस्ट बैंक में PLO, जिसे काफी सेकुलर गवर्नमेंट समझा जाता है, लेकिन गजा में गवर्नमेंट हमास के पास है, जिसे बहुत स्ट्रिक्ट समझा जाता है। फलस्तीन का इशू पिछले 75 साल से चलता हुआ आ रहा है। पिछले 75 साल से सारी मुस्लिम कंट्रीज की पोजीशन अब तक एक ही थी, जब तक फलस्तीन को उसका हक ना मिला। इसराइल को एक्सेप्ट ना करना, लेकिन आज से कुछ साल पहले US के न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में अमेरिका ने इसराइल को आस्ता आस्ता मुस्लिम कंट्रीज से एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की। इससे इब्राहिम अकरोट का नाम दिया गया। इब्राहिम इसलिए क्योंकि मुसलमान और यहूदियों दोनों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर समझा जाता है। अमेरिका के प्रेशर डालने के बाद अरबिक ममालिक ने अपनी अवाम के खिलाफ जाते हुए इसराइल को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले UAE, बहरान, मार्को, ओमान, इन सब अरबिक कंट्रीज ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया। जो भी मुस्लिम कंट्री इसराइल को एक्सेप्ट कर ले, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें स्पेशली एड भी दी। मतलब सूडान को इसराइल को ऑर्गेनाइज करने के बाद अमेरिका ने उन्हें $1.2 बिलियन का लोन दिया और उन्हें टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज की लिस्ट से भी हटा दिया। और मार्को के इसराइल को एक्सेप्ट करने के बाद अमेरिका ने मार्को के डिस्प्यूटेड एरियाज को भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद आस्ता आस्ता सारी मुस्लिम कंट्रीज पर प्रेशर डाला गया कि वो भी इसराइल को एक्सेप्ट करें। कहीं से एक लॉबी तो आई थी कि जी इसराइल को रिकॉग्नाइज करें, और ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अरबिक ममालिक सऊदी अरेबिया भी इसराइल को एक्सेप्ट करने वाला है, क्योंकि मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा था कि सऊदीया के लिए इसराइल से ज्यादा ईरान खतरा है। और ये भी पॉसिबल था कि अगर सऊदीया इसराइल को एक्सेप्ट कर ले, इसके बाद दूसरी मुस्लिम कंट्रीज ने भी इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके अलावा पिछले कई सालों से इसराइल मुसलमानों के इलाकों में बहुत चालाकी से सेटलमेंट बना रहा था, यानी बहुत ही चालाकी से यहूदियों को मुसलमानों के इलाकों में सेटल कर रहा था, ताकि फलस्तीन में यहूदी ज्यादा और मुसलमान कम हो जाएं, जिससे यूनाइटेड नेशन और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बार बार बिल्कुल इलीगल करार दे रही थी। लेकिन इस छोटे से इसराइल को दुनिया में कोई भी रोक ना सका। इन सारी चीजों की वजह से पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि अब फाइनली फलस्तीन का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा और इसराइल पिछले 75 साल की ये जंग जीत जाएगा। तो आज से 6 माह पहले 7 अक्टूबर को गजा को कंट्रोल करने वाले हमास ने अचानक इसराइल पर हमला कर दिया और उनके फाइटर्स इसराइल में एंटर हो गए और वहां उन्होंने 1130 लोगों को मार डाला और गजा से बाहर ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर के इलाके को कब्जे में कर लिया, जो इसराइल के साइज के मुताबिक बहुत बड़ा इलाका है। और 150 यहूदियों को पकड़कर वापस गजा होस्टेज बनाकर लेकर गए, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल गई कि हमास ने इसराइल पर बहुत बड़ा टेररिस्ट हमला किया है और कहा कि उन्होंने बहुत से सिविलियंस, बच्चों
بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا ہے، اور اس کے کچھ عرصے بعد حماس کے لیڈر نے ایکسپٹ کیا کہ ان کے فائٹر سے حملے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ حماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا اسرائیل کی طرف دیکھ رہی تھی اب ان کا رسپانس کیا ہوگا، جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ اب اسرائیل غزہ سے ایسا بدلہ لے گا جو اس سے پہلے کسی نے بھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اسرائیل نے غزہ کی طرف اپنے سارے سپلائز مثلا کھانا، بجلی، پانی سب بند کر دیے، اور کچھ ہی دنوں میں وہ سارے علاقے واپس لے لیے جس پر حماس نے قبضہ کیا تھا۔ جس کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں جانوروں سے ہے، اور اپنے سولجرز سے کہا ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرے کیونکہ یہ انسان نہیں جانور ہیں۔ یہ سب کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس امریکہ کا فل سپورٹ حاصل تھا، اور عربک کنٹریز کی خاموشی سے لگ رہا تھا کہ وہ فلسطین کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ اسرائیل نے غزہ پر ایئر اسٹرائک کرنا سٹارٹ کر دی، جس میں غزہ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور اس کے کچھ دن بعد اسرائیل کی آرمی IDF غزہ میں داخل ہو گئی اور فلسطین کے لوگوں کو مارنے لگ گئی۔ اسرائیل آرمی کو فائٹر جیٹ، ٹینکس اور ملٹری پرسنل کی وجہ سے دنیا کی سب سے طاقتور آرمیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس 80 ایٹم بمبز بھی ہیں۔ موساد کو دنیا کی بیسٹ اسپائی ایجنسی میں سے ایک سمجھا جاتا ہے with 7000 ایجنٹس۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی میں سے ایک ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اتنی ہی اسٹرانگ ہے تو ان کو حماس کے اتنے بڑے حملے کی پلاننگ کے بارے میں کیسے پتہ نہیں چل سکا؟ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے حماس اسرائیل کے ساتھ ملا ہو اور یہ سب بہت بڑی کانسپیریسی ہو، کیونکہ حماس کا خیال ہے کہ اگر وہ اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ کرے تو اسرائیل کا اس کے بعد رسپانس کیا ہوگا۔ جو بھی ہے ایٹ لیسٹ اسرائیل کی آرمی غزہ کے اندر داخل ہے۔ غزہ میں 3 مین سٹیز ہیں، غزہ سٹی، خان یونس اور رافع۔ سب سے پہلے اسرائیل نے ان تینوں کنٹریز کے آپس کے کنیکشن کو توڑنے کی کوشش کی اور پوری دنیا کے سامنے فلسطین کے لوگوں پر ظلم کرنا سٹارٹ کر دیا، جس میں سے انہوں نے ابھی تک 35,000 فلسطینیوں کو شہید کیا، اور ابھی تک یہ نمبر تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایئر اسٹرائکس نے بہت سارے ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کرنا سٹارٹ کیا۔ اس سب کے دوران بار بار ان سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں اسرائیل کے اس ظلم کے خلاف ریزولوشن پیش ہوتی رہی، لیکن جیسے ہی کوئی کنٹری یہ ریزولوشن پیش کرے امریکہ اسے ووٹڈ کر کے ختم کر دے۔ اس کام کے لیے اسرائیل کو اس کے سپورٹرز نے پوری دنیا سے فل سپورٹ کیا، جیسے USA اور یورپین کنٹریز نے، لیکن فلسطین کے سپورٹرز، جس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی عربک کنٹریز کی بنتی تھی اور پھر باقی مسلم ورلڈز کی، ان عربک کنٹریز نے فلسطین کے لیے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا۔ ایون وہ عربی ممالک جو اس سے کئی سال پہلے اسرائیل کے خلاف جنگیں بھی لڑ چکے ہیں اور ہر جنگ بہت بے شرمی سے ہارے ہیں، انہوں نے بھی اس بار کوئی ایکشن نہیں اٹھایا۔ مین وائل جب سارے مسلم کنٹریز فلسطین کے اس مسئلے کو اگنور کر رہے تھے، اس ٹائم دنیا میں سارے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف خود ہی ایکشن لینا سٹارٹ کر دیا، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ ACLAD کی رپورٹس کے مطابق اب تک دنیا میں جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں سے 14% اسرائیل کے حق میں ہوئے ہیں اور دنیا کے باقی 86 صرف اور صرف فلسطین کے حق میں ہوئے ہیں۔ مسلم دنیا کی عوام نے پروٹیسٹ نہیں بلکہ ایک اور ایکشن بھی لیا۔ مسلمانوں نے اسرائیل کی کمپنیز اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کنٹریز کو بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں سے ٹاپ آف دی لائن کمپنیز کوکا کولا، میکڈونلڈز، KFC، پیپسی، نیسلے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ہیں۔ ناؤ دنیا میں 57 مسلم کنٹریز اور 2 بلین 200 کروڑ مسلمان۔ اگر اتنے سارے مسلمان کسی کمپنی کو بائیکاٹ کریں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کمپنی بالکل ختم ہو جائے۔ اس بائیکاٹ سے پہلے تو ان کمپنیز کو تھوڑا نقصان ہوا، مطلب ان کے سیل مسلم ورلڈ میں کافی حد تک کم ہوئے، اور اسٹاک ایکسچینج میں بھی ان کمپنیز کے شیئر پرائزز تھوڑے سے نیچے جانے لگ گئے، بٹ تھوڑے سے نیچے جانے کے بعد آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد ہر چیز نارملائز ہونے لگ گئی، اور اس بائیکاٹ سے کوئی میجر فرق نہیں پڑا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے 2 میجر ریزن ہیں۔ یا تو دنیا کے 2 بلین مسلمانوں کی اوقات یہ ہے کہ ان کے بائیکاٹ کرنے سے دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پھر مسلمانوں نے صحیح طرح سے ان کمپنیز کو بائیکاٹ کیا ہی نہیں۔ 7 اکتوبر کے اٹیک کے بعد اسرائیل کا اتنا سخت ظلم صرف ایک کنٹری نے اٹینشن میں رکھا، اور اس کا نام ہے ایران، جس کی وجہ سے اسرائیل نے دمشق میں ایران کی قونصلیٹ پر حملہ کیا۔ جب اسرائیل آسانی سے یہ جنگ جیت رہا تھا تو اسے ایران پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پیچھے بھی 2 آپشنز ہیں۔ اسرائیل اس وقت بہت اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے چاہتا ہے کہ ایران کو بھی اس جنگ میں لے کر آئے، جو اس وقت دنیا میں بالکل اکیلا ہے، اور اس کی گورنمنٹ کو آہستہ آہستہ کمزور کرے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر 3 پورٹس ہیں، اور اسرائیل زیادہ تر ٹریڈ ان 3 پورٹ سے کرتا ہے۔ ان 3 پورٹ میں سے ایک پورٹ اس
علاقے میں اور ایشیا سے اسرائیل کی زیادہ تر ٹریڈ اس پورٹ سے ہوتی ہے۔ اسرائیل کے فلسطین پر ظلم شروع ہوتے ہی ایران کی مدد سے اس پورٹ کی ٹریفک 85% کم کر دی۔ مطلب اسرائیل کی جو شپس ایشیا سے ٹریڈ کرنے کے لیے پہلے صرف اتنا ٹائم لیتی تھی، اب پورے افریقہ کو سرکل کر کے اسرائیل پہنچنا ہوتا ہے، جس سے اسرائیل کو اکنامکلی بہت نقصان ہونے لگا۔ اس کے علاوہ ایران کے سپورٹ سے لیبنان حزبیل نے اسرائیل کو ہر ٹائم الرٹ رکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ان چیزوں سے تنگ آ کر اسرائیل نے آخر ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے انٹرویو میں پوچھا کہ اسرائیل کے لیے دنیا میں سب سے بڑا خطرہ کون ہے، تو انہوں نے کہا ایران۔ لیکن اب جب پوری مسلم دنیا اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے تو ایران بالکل اکیلا دوسری سائڈ پر کیوں جا رہا ہے؟ ایران کے بارے میں اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لوگ اسرائیل اور فلسطین کے ٹاپک کے ریلیٹڈ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو میری انسٹاگرام ID شو ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، گڈ بائے۔